بزرگان قابل صد احترام میرے دینی ملی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان ہے کہ آج تقریباً پورے ہندوستان میں امت مسلمہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ جیسے کلمات کو ادا کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ ہم سب اس جگہ اس عیدگاہ میں اللہ رب العالمین کی بڑائی، اللہ رب العالمین کی خدائی کو بیان کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ مناسبت عید کا مناسبت خاص طور پر عید الاضحیٰ، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ قربانی کا عید اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد کرنے اور آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اور آپ اس عید کو مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور اس دن جو آج کا دن ہے، امت مسلمہ میں سے جس کو اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے، اللہ رب العالمین نے طاقت دی ہے، ہر شخص اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کرتا ہے، قربانی پیش کرے گا۔ یہ سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے اور اس کی یاد دہانی کے لیے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ایک ایسی شخصیت تھی کہ آپ کی پیدائش ایسے ماحول میں، ایسی جگہ، ایسی بستی، ایسے گاؤں میں ہوئی جہاں شرک و بدعت، ضلالت، کفر بھرمار تھی۔ گھر کے باہر خاندان، پڑوسی، بستی والے سب کے سب شرک اور کفر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس جگہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور محلے والے تو چھوڑیں، بستی والے تو چھوڑیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا جان خود بت پرست اور بت کو بنانے والے، تیار کرنے والے، مارکیٹ میں لے جا کر بیچنے والے، ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال، ان کا اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص ہونا، اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، دنیا سے کٹ کر اللہ رب العالمین کے لیے ہو جانا، اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے انہیں امت کا لقب دیا۔ ہونے کو اللہ کے رسول ایک فرد تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا، لیکن ان کے اعمال اور ان کی جستجو، ان کی دین پر چلنے کی کوشش اس کو ایک امام، ایک پیشوا، ایک امت کے لقب سے ملقب کیا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں امت کے لقب سے تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے اور شرک و کفر سے بالکل بری الذمہ تھے۔ ایسے ماحول میں جہاں شرک سے بھرا پڑا، بچے سے لے کر بوڑھے تک، مرد و عورت ہر ایک کے یہاں شرک اور بدعت پائی جاتی تھی، اس ماحول میں جنم لینے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی علم کو بلند کیا اور توحید کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی اور خود بھی توحید پر ڈٹے رہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو کیا پیغام ملتا ہے؟ ذرا سوچیں، اپنے دل سے سوال کریں کہ ایک فرد
पूरी बस्ती, पूरी समाज शिर्क पे डूबे हुए हैं, उसके बावजूद वो अपनी तौहीद पर कायम रहते हैं, और ना ही खुद तौहीद पर कायम रहते हैं बल्कि लोगों को तौहीद की दावत पेश करते हैं। इससे हमें यह पैगाम मिलता है कि समाज कैसे भी हो, माहौल कैसी भी हो, हमारा जिससे दोस्ती है, जिससे हम उठते बैठते हैं, जिसके साथ हम चलते फिरते हैं, वो कैसा भी हो, लेकिन हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि हम कभी तौहीद से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तौहीद की तालीम हम आगे बढ़ाएंगे, तौहीद पर डटे रहेंगे। ये पैगाम हमें मिलता है, हमें ये पैगाम मिलता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से, कि हम किसी भी मोड़ पर हम खड़े रहें, किसी भी जगह हम हो, कैसे भी हालत हो, लेकिन एक अल्लाह के लिए, एक अल्लाह की इबादत, एक अल्लाह की बंदगी हम पर फर्ज है, हम पर लाजिम है। हम किसी को देखकर अल्लाह को ना छोड़ दें, अल्लाह को ना भूल जाएं, अल्लाह से गाफिल ना हो जाएं। ये हमें पैगाम मिलता है। ये कुर्बानी जो हम पेश कर रहे हैं, अभी यहां से निकलने के बाद हम कुर्बानी पेश करेंगे, जानवर अल्लाह के रास्ते में ज़बह करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को उजागर करेंगे, लेकिन सिर्फ ये कुर्बानी जानवर की शक्ल में ज़बह करना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से तक़र्रुब हासिल करने का जरिया नहीं है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को याद करना नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को याद करने का मतलब यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनी जिंदगी में लागू किया जाए, उनकी सीरत को अपने लिए अपनाया जाए, आइडियल बनाया जाए, उस जैसा बनने की कोशिश की जाए। आज हम में से अक्सर लोग कुर्बानी पेश करेंगे, कुर्बानी के जानवर महंगे से महंगे और बड़े से बड़े लाने की कोशिश की है, और हर शख्स इस चीज को कोशिश करेंगे कि हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक एक से ज्यादा कुर्बानियां पेश करें। तो हम याद रखें, ये कुर्बानी, ये जानवर ज़बह करना एक सुन्नत मुअक्कदा है। मैंने खुतबा जुमा में भी कहा था कि ये सिर्फ सुन्नत मुअक्कदा है, और इस कुर्बानी को एक अमल है। हम में से हर शख्स, उम्मत मुस्लिमा है तो हम में से हर शख्स ये कोशिश करता है कि हम नेक अमल करें, हम अल्लाह की रजा को हासिल करें, हम अल्लाह के तकर्रुब को हासिल करें, हमारी कोशिश रहती है, और हम नेक अमाल करने की कोशिश करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से हो, किसी भी सूरत से हो, कोई भी शक्ल हो, लेकिन हमारा कोशिश रहता है कि हम अल्लाह की तकर्रुब को हासिल करें, हम कोई ऐसा अमल करें जो अल्लाह के यहाँ हमें अल्लाह की कुर्बत को हासिल कर सके, हमें अल्लाह की कुर्बत मिले। लेकिन याद रखें, कोई भी अमाल की कबूलियत के लिए कुछ शर्तें हैं। अगर हमारा अमाल उन शुरूत को मद्देनजर रखते हुए होता है तब तो अल्लाह के यहाँ कबूल है, तब तो वो हमारा नेक अमाल हमारे लिए फायदेमंद है। और अगर वो शुरूत उस अमाल में पाए नहीं जाते, वो कंडीशन उस अमाल में नहीं पाए जाते, तो फिर हम चाहे कैसे भी अमाल कर लें, वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा, फिर वो नेक अमाल नहीं रह जाता। सेम यही पोजीशन इस कुर्बानी का भी है। कुर्बानी नेक अमाल है, लेकिन इस कुर्बानी की कबूलियत के लिए कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं जिसे हमें और आपको मद्देनजर रखना चाहिए। पहली शर्त यह है कि कुर्बानी करने वाला जो शख्स कुर्बानी पेश करेगा, उनके यहां ये चीज पाई जानी चाहिए कि जो जानवर वो पेश करेगा वो जानवर हलाल हो। और उससे पहले दर्जा यह है कि वो शख्स, उसका ईमान, कुर्बानी करने वाले का ईमान शिर्क से, बिदअत से, कुफ्र से पाक हो। जैसे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिर्क से पाक थे, तो कुर्बानी करने वाले के लिए पहली कंडीशन, पहली शर्त यह है
کہ ان کا ایمان شرک سے پاک ہو، کفر سے پاک ہو، بدعت سے پاک ہو۔ دوسری کنڈیشن، دوسری چیز کہ وہ جس جانور کو ذبح کر رہے ہوں، اس جانور کو وہ جو خرید کر لایا ہے، جس روپے سے خرید کر لایا ہے، جس مال سے خرید کر لایا ہے، وہ مال حرام سے پاک ہو، وہ مال حرام سے پاک ہو۔ اسی طریقے سے تیسری کنڈیشن، تیسری شرط یہ ہے کہ جو جانور ہم ذبح کریں گے، جس نیت سے کریں گے، ہماری نیت ریاکاری اور دکھاوا سے پاک ہو۔ قربانی کرنے والے کی نیت دکھاوا اور ریاکاری سے پاک ہو۔ چوتھی چیز اور چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ جو جانور ہم اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے لا رہے ہیں، وہ جانور عیب سے پاک ہو۔ یہ کنڈیشن ہے۔ اگر ان کنڈیشن کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جانور کو اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرتے ہیں، یقیناً یہ قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوگا، اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے گا، یہ ہمارا نیک اعمال ہوگا۔ لیکن آج تھوڑا سا اپنے گریبان پر جھانکیے، امت مسلمہ میں 95% ایسے لوگ ہیں جن کے یہاں یا تو انہوں نے اپنے پڑوسی کا حق مان رکھا ہوگا، اپنے رشتہ دار کا حق مان رکھا ہوگا، تجارت کے معاملے میں جا کے کسی کے دل دکھایا ہوگا، اپنے بھائی کا حق مار رکھا ہوگا، اپنی بہن کا حق مار رکھا ہوگا۔ یہ امت مسلمہ کی کنڈیشن ہے۔ آج امت مسلمہ میں 95% لوگ ایسے ہیں جن کے یہاں کوئی نہ کوئی حقوق، وہ کسی کے نہ کسی کے حقوق کو مار رکھا ہے، اور بڑے خوش فہمی کے ساتھ، فخر کے ساتھ جنہوں نے اپنی بہنوں کے، اپنے بھائیوں کے مال کو ناحق حاصل کر رکھا ہو، وہ بڑے فخر کے ساتھ لاکھوں جانور اپنے نام پہ قربانی پیش کرتے ہیں۔ ذرا بتلائیے یہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی؟ ہم میں سے اکثریت ایسے ہیں کہ ہم نے جو جانور اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرنے کے لیے لائے ہیں، ان میں ہماری نیت کیا ہوتی ہے کہ یہ میرے بال بچے کے، ہماری پڑوسی اگر 10,000 کا بکرا لے آیا ہے اور ہم سے تھوڑی سی ان سے نفرت ہے، تو ہم ان کو دکھاوے کے لیے ہم مارکیٹ جاتے ہیں اور 15,000 اور 20,000 کا جانور لا کے ہم فخر کے ساتھ، کوئی پوچھتا ہے تو ہم اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے 20,000 کا لے آیا ہے، تاکہ ان کو چڑ ہو، سامنے والے کو چڑ ہو۔ یہ ریاکاری، یہ دکھاوا، تو کیا یہ قربانی ہمارے اللہ کے یہاں قبول ہو؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے صاف ارشاد فرمایا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ آپ کا گوشت، آپ کا خون، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں پہنچتا۔ اللہ رب العالمین مومنوں کے، مسلمانوں کے شکل و صورت کو نہیں دیکھتا۔ لا ينظر الله الى صوركم واموالكم، اللہ رب العالمین آپ کی شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین آپ کی مال و دولت کو نہیں دیکھتا، ولكن ينظر الله الى قلوبكم، لیکن اللہ رب العالمین آپ کے دل کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نگاہیں آپ کے دل پر ہوتی ہے کہ آپ کے دل کس بات کی گواہی دیتی ہے، آپ کے اعمال کیسے ہیں، آپ کے انجام کیسا ہے، آپ نے جو چیزیں کی، آپ کے دل کے ارادے کیا ہیں،
اس چیز کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے. اللہ رب العالمین آپ کے اعمال، آپ کے مال، آپ کی پراپرٹی، آپ کی شکل و صورت، اس چیز کی طرف اللہ رب العالمین نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا. اور آپ جو اعمال کرتے ہیں، جو قربانی کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ کے جانور کا نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے، نہ چمڑی پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے. صرف اللہ رب العالمین کے ہاں اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو آپ کا تقوی، آپ کا ارادہ. اس لیے جب ہم جانور کو ذبح کرنے کے لیے جائیں، جب ہم عید کے لیے جانور خریدیں، قربانی کے لیے جانور خریدیں، تو ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں کے یہاں شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں. اور اس کے بعد جب ہماری یہ نیت صاف ہو جائے تو ہم جو دوسری کنڈیشن ہم نے بیان کیا ہے وہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم جو جانور خریدے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جانور حرام مال کا ہے، حرام پیسے کا ہے، حرام کمائی کا ہے. افسوس ہوتا ہے آج اس سماج میں بیٹھنے والے اکثریت کے یہاں 2 جانور 3 جانور قربانی ہوں گے، لیکن ان میں سے ہم میں سے اکثریت ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے جو فرض کی شکل میں انہیں دیا تھا وہ فرض کی ادائیگی نہیں کرتا. ہم اپنے بہنوں کے، اپنے بھائیوں کے حقوق کو مار رکھے ہیں. وراثت ہوتی ہے، جو ترکہ ہوتا ہے، اس کو بھائیوں کو دینا، بہنوں کے یہاں تقسیم کرنا، یہ فرض ہے. یہ قربانی پیش کرنا اللہ کے یہاں ایک سنت ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے. اس کو کرے یا نہ کرے، اس کو کرے یا نہ کرے، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، اس کے بارے میں آپ سے کوئی سختی سے پیش نہیں آیا جائے گا. لیکن آپ نے اگر اپنے باپ کے انتقال کے بعد، آپ کے اماں کے انتقال کے بعد، آپ کے بھائیوں کے انتقال کے بعد، آپ کے رشتہ داروں کے انتقال کے بعد ان کے ترکہ میں سے آپ نے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی پھوپھیوں کو جائیداد میں تقسیم کر کے نہیں دیا، تو یہ سوال آپ سے ہوگا، یہ سوال آپ سے پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں آپ سے سختی سے پیش آیا جائے گا. اس کی بنیاد پر آپ کے سارے کمائی حرام ہو جائیں گے، یہ قربانیاں آپ کی ناجائز اور بیکار ہو جائے گا. اگر آپ نے بہنوں کے حقوق کو مار رکھا ہے، آپ نے اگر بہنوں کے حقوق کو کھا رکھا ہے، اپنے بھائیوں کے حقوق کو کھا رکھا ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ یہ قربانی کرنا یا نہ کرنا بیکار ہے، کوئی فائدے کا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وراثت کا مسئلہ جو ہے یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے، یہ چوائس والا مسئلہ نہیں ہے. لوگ ہماری باتیں جو ہیں، میں جو کہتا ہوں لوگوں کو بہت کڑوی لگتی ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا ایسی باتیں کرتے ہیں. واللہ بتا رہا ہوں آپ کے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں جو باتیں کہتا ہوں میں کتاب کھول کر آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہوں. میرا ایک مرتبہ ارادہ ہوا کہ میں قرآن اٹھا کر لاؤں اور حدیث کی کچھ کتابیں اٹھا کر لاؤں، لیکن یہاں پہ انتظام نہیں ہے، ورنہ میں قرآن کا نسخہ لاتا اور قرآن کے نسخے سے آپ کو سورۃ النساء پڑھ کے سناتا، جس میں آیت میراث ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے میراث کے بارے میں فرمایا ہے. جہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، وہیں پہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ جہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے رشتہ دار کی وفات کے بعد، اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کی ترکہ میں سے مردوں کا حصہ ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ عورتوں کا بھی اسی میں حصہ ہے، چاہے وہ مال کم ہو یا زیادہ، وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ، 1 روپے کا مال ہو یا اربوں خربوں کا مال ہو، اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے. لیکن آج ہم نے وراثت کی تقسیم میں
وراثت کی بٹوارے میں، چاہے باپ کی زندگی میں ہو چاہے ماں کی زندگی میں ہو، چاہے فوت کے بعد ہو، بہنوں کو کنارہ کر دیتے ہیں، پھوپھیوں کو کنارہ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں جس کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اندر مکمل طور پر وراثت کی جو مسئلے کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کے فیصلہ کردہ ہیں، یہ اللہ کی فرضیت کردہ چیزیں ہیں۔ یہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ چلو ہم نے بہنوں کو دیا یا نہ دیا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ چوائس والا مسئلہ نہیں ہے۔ وراثت کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ طے کر دیا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی تقسیم کے بعد ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم خود سے تقسیم کریں، ہم خود سے اس کا بٹوارا کریں، ہم خود سے اس کی ڈیوائڈ کریں، یہ ہمیں حق حاصل اللہ نے نہیں دیا ہے۔ آج اس معاملے میں اپنی بہنوں سے بھی اپنے بھائیوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا، اگر آپ کے ابا کی زندگی میں آپ کے ابا آپ کی بہنوں کو محروم کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ بیٹوں کو ہے اور بہنوں کو منوانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کھڑے ہو جائیے اور کہیے کہ ابا جان معاف کیجئے گا، لیکن ہم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ آپ جہنم میں جائیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ آگ کے انگارے میں جلیں، گرچہ آپ کی بیٹی آپ کے سامنے یہ جائیداد، یہ پراپرٹی، یہ مال و دولت ہمیں معاف کر دیں، ہم ان سے معاف کروا لیں، لیکن یاد رکھیے گا کیونکہ یہ اللہ کے تقسیم کردہ چیز ہے، یہ اللہ کا فریضہ ہے، یہ اللہ کی وصیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوصیکم اللہ، کہ اللہ نے آپ کو وصیت کی، آپ پر فرض کیا ہے کہ اولادکم، آپ کے اولاد کے بارے میں، کیا اسی وراثت کے مسئلے میں تو آپ کہہ دیجئے کہ آپ کو جہنم کی آگ میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اگر آپ نے اپنے ابا کی کہنے پر اپنی بہنوں کو محروم کر دیا تو کل قیامت کے روز آپ اس دنیا کے اندر کروڑوں کی صدقہ و خیرات اپنے ابا کی بخشش کے لیے کروا لیں، دنیا کے علماء کو اکٹھے کر کے ان سے بخشش کی دعائیں کروا لیں، لیکن یہ دعائیں آپ کے باپ کو، آپ کے والد محترم کو عذاب سے محفوظ نہیں کر سکتا، بچا نہیں سکتا، آپ کے بھائی کو عذاب سے محفوظ نہیں کر سکتا، چاہے آپ پوری دنیا کے علماء کو اکٹھے کر کے یہ کہہ دیں میرے ابا کے لیے، میرے بھائی کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کی بخشش کی دعا کرتے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے، اور حقوق العباد اس وقت تک اللہ رب العالمین اس کا فیصلہ نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ اس کے بارے میں فیصلہ نہ کرے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے جو 10,000 15,000 کی جانور خرید کر لایا ہے قربانی پیش کرنے کے لیے، یہ قربانی ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہو، اس قربانی کا اجر، اس قربانی کا ثواب ہمیں ملے، تو ابھی یہاں عہد کیجئے کہ جو پراپرٹی، جو حصہ میری بہنوں کا مجھ پر ہے وہ ہم ادا کریں، تو آپ کا یہ قربانی قابل قبول ہوگا، ورنہ پھر یہ قربانی آپ کا صرف گوشت کھانے کا جانور جیسے عام دنوں میں گوشت کھاتے ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ نوافل اسی وقت قبول ہوگی جب آپ فرائض کا اہتمام کریں گے، جب آپ حلال کمائی سے ان کام کو کریں گے۔ قربانی کے لیے ہم نے کنڈیشن بتایا کہ جس پیسے سے، جس مال سے آپ قربانی کے جانور خرید رہے ہوں وہ مال حرام سے پاک ہو۔ کہ یہ آپ نے بہنوں کے
وراثت کو کھا رکھے ہیں، یہ آپ کا مال حلال کا ہوگا؟ حرام سے پاک ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اور میں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گا، جو بہنیں اس ڈر سے اپنے بھائیوں کے یہاں وراثت کی مانگ نہیں کرتے کہ میرا دروازہ بند ہو جائے گا، بھائیوں کا گیٹ بند ہو جائے گا، یاد رکھیے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے بھائیوں کے اپنی وراثت کے حصے کو معاف کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ، کہ آپ کے ابا، آپ کی اولاد، ان میں سے کون آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے نفع کے اعتبار سے، آپ کو فائدے پہنچانے کے اعتبار سے؟ آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ کون آپ کے رشتہ دار کیسے ہیں، کس کو کتنا دینا ہے، کس کا کتنا حق ہے، یہ آپ کے علم میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا ہے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، آپ سے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے بھائی آپ کے حقوق کو مار رہا ہے تو اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو ان کے خلاف آواز بلند کیجیے، اس کے خلاف اٹھیے، کھڑے ہوئیے، تاکہ کمزوروں کے لیے آپ آئیڈیل بن سکے، آپ نمونہ بن سکے، بھائیوں کے دروازے بند ہو جائے، گوارا کر لیجئے، لیکن آپ کی وراثت کا حصہ معاف کرنے کی وجہ سے آپ کے ابا جان جہنم کی آگ میں جلے، یہ کبھی گوارا نہ کیجئے گا۔ آپ کو میں دنیا کی مثال سے سمجھانا چاہوں گا، آپ کے سامنے آپ کے ابا جان کو آگ میں پھینکا جائے، ڈالا جائے کہ آپ اس چیز کو برداشت کریں گے؟ آپ کے ابا جان کو ایک کانٹا چبھتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ اپنے سارے کاروبار چھوڑ کر اپنے ابا کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ کہیں انہیں تکلیف تو زیادہ نہیں ہو رہی۔ اور کل قیامت کے روز جب آپ کی وراثت کی وجہ سے جن حقوق کو آپ نے اپنے بھائیوں کو دے رکھا ہے، صرف اس ڈر سے کہ میرا دروازہ نہ بند ہو جائے، اس کی وجہ سے جب آپ کے ابا جان کل قبر کی عذاب میں اور جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ آپ کیسے اس چیز کو برداشت کر پائیں گے؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مسئلے میں غور کریں اور جن کا جتنا حقوق بنتا ہے ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو بتا دوں، بہنوں کے حقوق کے بارے میں کتنی سختی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اس مسئلے میں کتنا سخت فیصلہ اللہ کا ہے، اور یہ کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے مردوں کے حصے کو عورتوں کے حصے پر ڈیپینڈ کیا۔ جب تک آپ عورتوں کا حصہ نہیں نکالیں گے تب تک مردوں کا حصہ نہیں نکل سکتا۔ یہ اہمیت ہے، یہ ویلو ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ آپ لڑکوں کا جو حصہ نکالیں گے کس بیس پر؟ کہ عورتوں کا ڈبل، تو جب آپ عورتوں کا نکالیں گے تب جا کے ڈبل کریں گے۔ تو یہ اہمیت ہے، یہ ویلو ہے۔ اس کی اہمیت اس طور پر بھی آپ کیسے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے خاص طور پر سورہ نساء کے اندر وراثت کے مسئلے کو ذکر کیا۔ سورہ نساء، نساء کے معنی عورت، اور یہ مکمل صورت عورتوں کے نام پر ہے، مکمل ایک صورت عورتوں کے نام پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، اور اسی صورت کے اندر اس وراثت کے مسئلے کو ذکر کیا۔ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عورتوں کا حصے کے بارے میں کتنی سخت ہے۔ اور اس کے بعد یہ پورے کلام کو، اس پورے حصے کو اس تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار،
کہ یہ اللہ کی فرض کردہ ہے، یہ اللہ کے حدود ہے، یہ اللہ کے دائرے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین نے وراثت کے مسئلے کو جو تقسیم کر دیا ہے، بس اسی پہ ہمیں اکتفا کرنا ہے، اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الانہار، وہ ایسی جنت میں داخل کیے جائیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ میں رہیں گے. لیکن ان وراثت کے مسئلے کو نکار کر، ان وراثت کے مسئلے کو پاؤں تلے ٹھکرا کر، اپنی بہنوں کے حقوق کو کھا کر، اپنے آپ کو شانہ سمجھ رہے ہونے والے، شانہ سمجھنے والے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کی قائم کردہ حدود کی پاسداری نہیں رکھتا، ان کو ٹھکراتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، ان کے اعراض کرتا ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم رسید کر دے گا، جہنم میں ڈھکیل دے گا، اور فرمایا خالدن فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. اور ایک مسئلے پر غور کیجیے، وراثت کا مسئلہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے. نماز کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ایک ایسی عبادت ہے توحید کے بعد، یعنی اسلام کی جو ارکان ہے، دوسرے نمبر پر یہ نماز ہے. اور اس کے بعد نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر نماز آپ ادا نہیں کرتے تو آپ کے سارے اعمال بیکار اور بے فائدہ ہیں. اس کے باوجود بھی نماز کے بارے میں آپ قرآن کریم اٹھا لیجئے، کہیں پہ بھی تفصیل کے ساتھ موجود نہیں ہے کہ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، یہ مکمل تفصیل کے ساتھ قرآن میں نہیں ملے گا. لیکن وراثت کا مسئلہ آپ دیکھ لیں کہ مکمل تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ایکسپلین کیا ہے قرآن کے اندر. ایک ایک چیز کو، کس کا کتنا حصہ بنتا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، ماں کا کتنا حصہ ہے، باپ کا کتنا حصہ ہے، بالکل واضح کر کے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے. اور حدیث میں بھی یہی چیز ملتی ہے. یہ اہمیت بتلاتی ہے وراثت کی. لہذا اگر واقعی معنی میں ہم آپ مومن ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو نیک اعمال کریں وہ اللہ کے ہاں قبول ہو، تو سب سے پہلا کام یہ کیجیے کہ جو فرائض آپ پر واقع ہے وہ فرض کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے. اور یہ وراثت کی تقسیم یہ فرض ہے آپ کے لیے. بہنوں کو دینا یہ فرض ہے، بیویوں کو دینا یہ فرض ہے. اس کے بعد میں ایک دوسرے مسئلے پہ تھوڑی سی بات کر کے اپنی باتیں ختم کروں گا. آج ہم امت مسلمہ اس چیز سے اپنے آپ کو بہت دور کرتے چلے جا رہے ہیں. میری مراد ایجوکیشن، تعلیم. ہم جس نبی کی امت ہیں، جس دین کے فالوور ہیں، جس دین کے ماننے والے ہیں، اس دین کا اولین حکم وہ تعلیم پر ہے، ایجوکیشن پر ہے. اور وہ بھی تعلیم، ایسی تعلیم جس تعلیم کی بنیاد پر بندہ اپنے رب کی پہچان کر سکے، اپنے خالق کو پہچان کر سکے، اپنے رب کے بارے میں جان سکے. آج ہم دنیا کی تعلیم حاصل کر لیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر لیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، پائلٹ بن جائیں، لیکن ہمیں اگر رب کی پہچان نہیں ہے، اگر ہمیں اپنے رسول کی پہچان نہیں ہے، ہمیں اپنے خالق کی پہچان نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص اور ایسے علم کے بارے میں کہتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگ دنیاوی زندگی کو تو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون.
کہ دنیاوی معاملات کو تو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، یونیورسٹیز میں اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی ہیں، پائلٹ بن گیا ہے، ڈاکٹر سے انجینئر ہے، اس کونے سے اس کونے تک آنے جانے کا طریقہ ان کو پتا ہے، لیکن وہ اگر رب سے غافل ہے، رب کے بارے میں نہیں جانتا، تو ایسے علم والے کو اللہ رب العالمین نے جاہل کہا۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، کہ وہ آخرت سے غافل ہے اور انہیں علم کی کوئی ویلیو نہیں۔ لہذا میں آپ سبھی سے اپیل یہ کروں گا، آپ دنیا کی تعلیم اپنی اولاد کو دیں، لیکن پہلے فرصت میں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینے کی کوشش کریں، ایسی تعلیم جس کی بنیاد پر اپنے رب کو پہچان سکے، اپنے والدین کی اطاعت کر سکے، اپنے والدین کے حقوق کیا ہیں، اپنے بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، بڑوں کے حقوق کیا ہیں، ان چیزوں کو جان سکے، پہچان سکے، ایسی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسی تعلیم نہیں ہے تو پھر ہمارا ایجوکیشن، ہماری تعلیم، چاہے ہم کیسی ہی تعلیم حاصل کر لیں، وہ بیکار ہے اور بے فائدہ ہے۔ اور یہ والدین پر سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر ماں کی ذمہ داری ہے۔ آج میں جس موقع پر کھڑا ہوں، میں نے اس مسئلے کو اس لیے چھیڑا ہے کیونکہ یہاں سیرت ابراہیمی پر بات ہو رہی ہے، ہم اسوہ ابراہیم پر عمل کرنے والے ہیں، ہم سیرت ابراہیم کو اپناتے ہوئے قربانی کرنے والے ہیں۔ اسی چیز کو آپ اٹھا کر دیکھیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے ان سے مشورہ طلب کیا، تو کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اور یہ بھی وہ جواب کیسے ممکن ہوا جو باپ کئی سال پہلے بنا کسی انتظام کے انہیں ایسی جگہ پر چھوڑ کر چلے گئے تھے جہاں نہ کھانے کے لیے کوئی سامان، نہ پینے کے لیے کوئی پانی، اس کے باوجود جب ملتے ہیں اتنے عرصے کے بعد، وہ بھی ملنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں۔ اس کے باوجود اولاد انکار نہیں کرتے، اولاد تیار ہو جاتے ہیں، بچے تیار ہو جاتے ہیں باپ کے حکم کو ماننے کے لیے۔ تو آخر یہ تربیت کس نے کی ہوگی اور کیسی تربیت ہوگی کہ باپ اتنے عرصے کے بعد، جبکہ بچپنے میں ایک باپ کو پہچانا نہیں، باپ کو دیکھا نہیں، باپ نے چھوڑ کے چلا گیا اور واپس آیا تو ان کی جان اور ان کی قربانی مانگ رہا ہے، اس کے باوجود نفی میں نہیں مثبت میں جواب مل رہا ہے۔ تو آخر کس نے تربیت کی ہوگی؟ یہ اس ماں کی تربیت ہے، اس ماں کی تربیت ہے۔ ماں نے کبھی بچوں کے سامنے باپ کی شکایت نہیں کی ہوگی، یہ نہیں کہا ہوگا کہ آپ کے ابا کیسے ہیں کہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ماں نے کبھی باپ کے خلاف بچے کو ورگلایا نہیں ہوگا، ماں نے کبھی اللہ کے علاوہ کوئی دوسری توحید کے علاوہ کوئی دوسری تعلیم نہیں دی ہوگی۔ انہوں نے ہر حال میں بچوں کی تربیت اطاعت و فرمان برداری کرتے ہوئے اور اپنے باپ کے تئیں اخلاص ان کے دل میں ڈالتے ہوئے کی ہوں گی، تبھی جا کے باپ اتنے عرصے کے بعد آتے ہیں تب بھی ان سے نفی کا جواب نہیں دیتے۔ لہذا اپنی ماں و بہنوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ اپنی بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ کل ہو کے آپ کے بچے بھی ایسے ہی اپنے باپ کی، اپنے اماں کی رسپیکٹ کر سکے، ان کی عزت کی پرواہ کر سکے۔ آج ہماری شکایت ہے نا کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، ہمیں رسپیکٹ نہیں دیتے۔ یہ کیوں شکایت ہے؟ کیونکہ آج ہماری مائیں اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے نہیں کرتی، بات کڑوی ہے، ہماری مائیں بھی ہم سے ناراض رہتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں یہی ساری باتیں کرتا ہوں۔ ہماری مائیں اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے نہیں کرتی،
जिस अंदाज से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मा ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की परवरिश की है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मा ने अल्लाह की नाफरमानी करते हुए अपने बच्चों को बेराह रवि नहीं छोड़ दिया। आज हमारी माएँ क्या करती हैं? मोबाइल हाथ में है, बच्चे को भेज दिए घर से बाहर, क्या कर रहा नहीं कर रहा, कहाँ जा रहा, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किसके साथ है किसके साथ नहीं है, कोई परवाह नहीं है, एकदम ढील छोड़ दिए हैं। तो यही वजह है कि हमारी औलाद कल होके जब वो दो पैसे कमाने लगते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, हमारी बात नहीं मानते, हमें फिर हमारे घर से बेदखल करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें तालीम दीन नहीं दी, हमने उन्हें अल्लाह की पहचान नहीं बतलाया, हमने उन्हें दीन की तालीम नहीं दी, दुनिया की तालीम दी। दुनिया की तालीम हमें यह सिखलाती है, दुनियावी तालीम की हम बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत पर मबनी है वो मैं बयान करना चाहता हूँ। दुनियावी तालीम हमें रेस में आगे बढ़ना सिखाता है, दुनियावी तालीम हमें एक दूसरे को पीछे छोड़ना सिखाता है, ये दुनियावी तालीम है। इसलिए दुनियावी तालीम हासिल करने के बाद बच्चा अपने माँ बाप को पीछे छोड़कर अपने आप को तरक्की में देखना चाहता है। ये अगर दुनियावी तालीम के साथ साथ अपनी दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता किए होते तो आगे बढ़ने के साथ साथ अपने माँ बाप को भी आगे ले जाने की कोशिश करता। दुनियावी तालीम हमें सिर्फ आगे बढ़ाना सिखाता है, लोगों को दूसरों को पीछे ढकेलना सिखाता है, लेकिन इस्लामिक तालीम दीनी तालीम हमें इक्वल रहने की तालीम देता है, हमें बराबर रहने की तालीम देता है, हमें बड़ों की लिहाज करने का, छोटों की उसके साथ शफकत करने की तालीम देता है। इसलिए हमें दीनी तालीम की जरूरत है और औलाद की तरबियत करना माँ बाप पर उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर कोई बच्चा यहूदी बनता है, नसरानी बनता है, मजूसी बनता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उनकी औलाद उनकी माँ और उनकी बाप की वजह से बनता है, उनकी माँ और उनकी बाप की वजह से बनता है। फयुहब्बिदानिही अबवैही फयुहब्बिदानी औ नसरानीही, कि उनके वालिदैन उन्हें या तो यहूदी बना देते हैं या तो नसरानी बना देते। क्यों? क्योंकि उनकी तरबियत या तो वो उसी तरीके से करते हैं या तो अल्लाह की पहचान नहीं बनाते। और खासतौर पर माँ की 100% जिम्मेदारी बनती है बच्चों को सही रास्ता दिखाने की। ये दो एतबार से, एक एतबार से औरत होने की वजह से 50% उसकी जिम्मेदारी बनती है, दूसरी 50% माँ होने की एतबार से। और औरतें अगर अपनी जिम्मेदारी संभाल लें तो समाज, आज हम कहते हैं कि हमारा समाज बिगड़ गया, जमाना बिगड़ गया, जमाना नहीं बिगड़ता, जमाना कोई खराब नहीं होता। जमाना में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि जमाने को बुरा भला ना करो, जमाना नहीं करो, बल्कि आपके समाज, आप हम बिगड़ जाते हैं। और समाज बिगड़ने की वजह यही है कि समाज में हम और आप रहते हैं, हमारी बिगाड़ की वजह से समाज बिगड़ता है। तो हमने अपने औलाद की तरबियत वैसी की कि हमारा समाज बिगड़ गया। तो अगर समाज को अच्छा देखना चाहते हैं, समाज की तरक्की चाहते हैं, आप चाहते हैं कि समाज अच्छे रास्ते पर चले, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने औलाद की दीनी तालीम से उसे जोड़ने की कोशिश करें, अपने औलाद को दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करें। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और उसके बाद मैं आखिर में आपके सामने कुर्बानी के ताल्लुक से दो बातें अर्ज करूंगा। एक बात तो ये कि हम आप कुर्बानी जो पेश करते हैं, कुर्बानी करने के बाद, जानवर को ज़बह करने के बाद जो गंदगियां हैं उनको खास तौर पर सफाई का ख्याल रखें और कहीं ऐसी जगह ना फेंकें जहां से हमारे दूसरे बरादर को भी तकलीफ हो,
یہ خاصی خیال ہونی چاہیے. اور ہم ویڈیوز وغیرہ میں، فوٹوز وغیرہ میں اپنے جانور کی قربانی کو شیئر نہ کریں. ہمیں اللہ نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جہاں ہم اپنی خوشی منائیں، ہماری خوشی کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو. یہ خاصی خیال رکھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا